أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادهم اللہ مرضا، تو بڑھائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بیماری، یا بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بیماری کو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما كانوا یکذبون، ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 صفات ذکر کیے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید 2 صفات ذکر کر رہے ہیں منافقین کی۔ ایک صفت ہے مرض القلب، دل کی بیماری، اور دوسری صفت ہے جھوٹ۔ مرض عربی زبان میں ضعف اور کمزوری کو کہا جاتا ہے، اور مرض پھر 2 طریقوں کی ہوتی ہیں۔ ایک بدنی مرض ہے، جس کی وجہ سے انسان کا بدن اور انسان کا جسد جو ہے اعتدال سے نکل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے، دوائی وغیرہ استعمال کی جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ بیماری انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو بدن جب بیمار ہو جائے اس کا علاج دوائیوں سے کیا جاتا ہے۔ جیسے انسان کا بدن اور جسد بیمار ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور دل کی بیماری، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دین سے مڑ جائے، قرآن و سنت سے مڑ جائے، اس میں خرابی آ جائے، نقصان آ جائے۔ اس کا علاج جو ہے وہ قرآن اور سنت اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے کیا جاتا ہے۔ اگر بیمار دل کا علاج قرآن اور سنت اور اللہ کے دین سے نہ کیا جائے تو یہ بیماری انسان کے آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، منافقین کے دل میں مرض ہے۔ اب اس مرض سے مراد کیا ہے؟ اس میں بہت سارے اقوال ہے علماء کی، اور یہ ساری تفسیریں قرآن میں موجود ہے، تو ساری تفسیریں جو ہے صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، ریا کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، طغیان اور سرکشی کی بیماری ہے، رجس کی بیماری ہے۔ یہ ساری بیماریاں جو ہے منافقین کے دلوں میں موجود تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بیماریوں کا علاج قرآن اور سنت سے کیا جائے تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گے، اگر نہیں تو یہ بیماریاں ان کو جنت سے محروم کر دے گی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مرض۔ اس جملے میں فزادہم اللہ مرضاً میں 2 تفسیر علماء نے کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ دعائے شر ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ اگر منافق اعتقادی ہو تو اس کے لیے بد دعا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہیں کہ بڑھا دے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بیماری۔ اور دوسری تفسیر جو ہے وہ امام قاشانی نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جس انسان کے دل میں اس طرح کی بیماریاں ہوں، شک، ریا، نفاق، طغیان، سرکشی، وہ انسان اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کرے قرآن و سنت سے تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ منافقین کے دلوں میں جو بیماری ہے یہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عذاب عظیم مطلب وہ عذاب جو آنکھوں پہ نظر آئے اور بہت بڑا عذاب ہو، کیونکہ کافروں کا کفر ظاہر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عذاب دیا یا ایسا عذاب دیں گے جو کہ نظر آئے گا۔ اور چونکہ منافقین کا کفر اور ان کی منافقت جو ہے وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کی گناہ کے موافق عذاب دیں گے، ایک ایسا عذاب جو کہ آنکھوں پہ نظر نہیں آئے گا لیکن اندر سے انہیں راک کر کے رکھ دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے مطلب یہاں پر اللہ نے دو اسباب ذکر کی ہیں۔ ایک سبب عذاب علیم دینے کا کیا ہے؟ الکذب، جھوٹ ہے۔ تو دوسری صفت جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ذکر کی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان حقیقت کے مخالف بات کرے۔ اسلام میں جھوٹ جو ہے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی جو ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور نیکی کا نتیجہ جنت ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم ہی تو اصلاح پھیلانے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت ذکر کی ہے، اور اس صفت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کرتے فساد ہے لیکن فساد کو نام اصلاح کا دیتے ہیں، اور یہ دوسری علت ہے عذاب علیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو عذاب علیم کیوں دیتے ہیں؟ جھوٹ کی وجہ سے، اور دوسری علت یہ ہے کہ یہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ اور فساد کا مطلب کیا ہے؟ امام شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ نقصان دہ ہو اسے فساد کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تفسیر کی ہے کہ یہ منافقین جو ہے ان کی فساد کیا ہے؟ وَيُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَيُفْسِدُ، یہ جو ہے فصلوں کو، نسلوں کو اور معاشرے کو، اخلاق کو، سب چیزوں کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں اور